میری جو ہے آج کی ویڈیو اپنی ان بہن بیٹیوں کے لیے ہے کہ جو شادی ہوتے ہی اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے، ہمیں الگ گھر لے کے دیا جائے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پرائیویسی ایک روم کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس انسان کے ماں باپ بہن بھائی ان سے دور کریں پھر ہی آپ کو پرائیویسی ملے۔ اس کو پرائیویسی نہیں، اس کو خود غرضی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کی بھابیاں آپ کے بھائیوں سے یہی فرمائش کر دیں، آپ کے ماں باپ بیمار ہوں، انہیں اپنے بیٹے کی، بہو کی، اپنے پوتے پوتیوں کی ضرورت ہو، اور آپ کے بھائی سے فرمائش کی جائے کہ جتنی جلدی ہو سکے الگ گھر لے کے دو، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دو، اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ رکھو، تو اگر آپ ایک بیٹی ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے ماں باپ کو بے سہارا اکیلا تنہا کرنے کی سازش ہو رہی ہے تو کیا آپ خوش ہوں گی؟ یقیناً کوئی بھی بیٹی ایسا نہیں چاہے گی کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اکیلے ہو جائیں، تنہا اور لاوارث ہو جائیں۔ تو دیکھیں، جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی وہ آپ اپنے ساس سسر کے لیے کیسے سوچ سکتی ہیں؟ میرے خیال میں جس لڑکی کے اندر تھوڑا سا بھی دل ہے نا، تھوڑا سا بھی رحم ہے، تو وہ جو ہے اپنے ساس سسر کو اکیلا اور تنہا کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہم نیکی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں نا، وہ ہم نیکی دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ نیکی ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نیکی ہماری اولادوں تک جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کو برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، اور اس برے کا بدلہ ہماری اولادوں کو دینا پڑتا ہے۔ تو اور باقی ایک بات یہ سوچ لیں کہ جو بندہ اپنی اس ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے نا، جس سے اس نے پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے، وہ بندہ وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ وقت پڑنے پہ وہ تم سے بھی منہ موڑ سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کی خاطر تمہیں بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس میں چھوڑنے کی ہمت ہوتی ہے۔ جس میں کسی کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی نا، نہ وہ ماں باپ کو چھوڑتا ہے، نہ وہ دوستوں کو چھوڑتا ہے، کسی غیر انسان کو بھی مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کے دل نے چھوڑنا، لیٹ گو کرنا سیکھا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو انسان وفادار ہوتا ہے وہ وفادار اپنے آپ سے بھی وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی وفادار ہوتا ہے، اپنے وہ دوستوں سے بھی وفادار ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے۔ تو آپ جو ہے کچھ سوچ سمجھ کے ڈیمانڈز رکھا کریں۔ میں نے ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہے کہ جو اس طرح الگ گھروں کے چکر میں گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے ملتان سٹی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ اچھا خاصا بزنس مین جو ہے وہ سوسائڈ کر رہا ہے۔ کیوں سوسائڈ کر رہا ہے جی؟ اس کی فیملی نے، اس کی وائف نے جو ہے اسے الگ گھر لینے کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن اس لڑکے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے اس نے خود کو اس دنیا سے رخصت کرنا ہی جو ہے اس کو حل نظر آیا۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا حل نہیں تھا، یہ ایسا مسئلہ تھا جسے بات کر کے سالو کیا جا سکتا تھا، لیکن جب انسان ٹینشن میں، ڈپریشن میں، سٹریس میں ہوتا ہے، اس کا مائنڈ کام نہیں کرتا۔ تو میری اپنی بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے جو آپ کے شوہر روزی کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں، نہ جانے وہ کتنے لوگوں سے جھگڑا منہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے وہ کتنے زیادہ سٹریس کو فیس کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کو فیس کرنا آسان کام نہیں ہے بی بی، دنیا کو فیس کرنا بہت مشکل کام ہے، روزی کمانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر ایک بندہ آپ کو گھر میں آپ کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے نا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی لائف کو کمفرٹیبل بنائیں، ٹھیک ہے؟ نہ کہ آپ جو ہے فضول اس سے جو ہے وہ فرمائشیں کریں، تمہاری ماں نے لڑائی کر دی، تمہارے بہنوں نے لڑائی کر دی، تمہارے ایسا ہو گیا۔ اگر گھر میں ساس نند کے بیچ میں کوئی مسئلہ مسائل ہو بھی جاتا ہے، آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ بیٹھ کے سکون سے ڈسکس کریں آپس میں۔ اگر آپس میں مسئلہ ڈسکس کرنے سے اس کا سلوشن نہیں مل رہا، آپ کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں، آپ ان سے پیار سے پیش آئیں، انہیں کھانا کھلائیں، انہیں ریسٹ دیں، جب وہ سکون فیل کریں پھر آپ ان سے بات کریں بھی ایسے ایسے بات ہوئی ہے، آپ جو ہے وہ اس مسئلے کا حل آپ نکال دیجئے، پھر تو آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ایک ہی رٹ لگا دینا کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، الگ گھر لے دو، ہر بندے کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو الگ گھر لے کے دے سکے، یا کس رینٹ پہ بھی رہنا ہو تو سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ اصل سیفٹی جوائنٹ فیملی میں ہوتی ہے بچوں کو۔ جو جوائنٹ فیملی میں بچے پلتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں،
وہ اس وجہ سے کمپلیٹ ہوتے ہیں کہ انہیں معاشرے میں سروائیو کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے ہم نے لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے، ہمیں دنیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ایون کہ وہ بزنس کے اصول ہر چیز اپنے گھر میں سیکھ لیتے ہیں، وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو الگ فیملی میں بچے پلے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے ماں باپ کی لڑائی دیکھنی ہوتی ہے، ماں باپ کے جھگڑے بھی دیکھنے ہوتے ہیں، ماں باپ کا اچھا برا وقت بھی دیکھتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ لوگوں سے ڈیل نہیں کرنا آتا، وہ لوگوں سے اعتماد کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ معاشرہ کیسا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی کے نقصان ہیں تو فائدے میرے خیال میں زیادہ ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں انسان سیف اور سیکیور رہتا ہے۔ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کی ساس، آپ کی نندیں آپ کو پوچھنے والے ہوتے ہیں، آپ کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب آپ بیماری میں ہوتے ہیں نا، کوئی آپ سے آپ کا حال پوچھ لے، کوئی آپ کا احساس کر لے، آپ کی طبیعت پوچھ لے، تو آپ کی آدھی بیماری اسی ٹائم پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو باقی بس یہی کہوں گی کہ اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے جو سب سے بہترین اور ضروری کام کرنا ہے نا، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے باعث سکون بنا دیں۔ آپ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی ساس ہے، آپ کی نندیں ہیں، آپ کے سسر ہیں، آپ ان کو مکمل رسپیکٹ دیں، آپ ان کی فلی کیئر کریں، اپنی طرف سے 100% کر دیں، ٹھیک ہے۔ ان ریٹرن اگر آپ کو اس کا بدلہ نہیں مل رہا، اگر آپ کو اتنی رسپیکٹ نہیں مل رہی جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ صبر کریں۔ صبر کا جو پھل ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ اللہ نے انسان سے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے تو صبر کرے گا تو اس کا اجر میں نے دینا ہے تمہیں۔ اور آپ جو نیکی اپنے ساس سسر، اپنے نندوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ نیکی کرتے ہو نا، وہ نیکی آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے، اور آگے آپ کی اولادیں، آپ کی بیٹیاں جوان ہو کے جب شادی کر کے دوسرے گھروں میں جاتی ہیں نا، تو اس کا جو صلہ ہے نا وہ ان کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ جو نیکی ہوتی ہے نا وہ نسلوں تک انسان کا پیچھا کرتی ہے، اسی طرح برائی بھی جو ہے وہ نسلوں تک انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو ذات ہے لوگوں کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے باعث سکون ہو، پھر ہی جو ہے وہ آپ کی زندگی چل سکتی ہے، نہیں تو پھر یہ جو ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، اکیلا بندہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے جب اس کو سننے والا، سمجھنے والا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا نا، تو انسان جو ہے وہ آدھا پاگل ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری جو ہے وہ آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہے، لیکن آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے، تو کائنڈلی ویڈیو سکپ نہ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں۔ اللہ حافظ۔